اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے طلوع عین کے درمیان سونے کے نقصانات۔ جیسا کہ پہلے بھی نیند کے حوالے سے کئی ویڈیو بنا چکی ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا ہے کہ کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم جاگنا ہے۔ تو ان میں سے ایک ہے طلوع عین کے بارے میں خدا عالم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس۔ صبر کرو اس پر کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور تسبیح پروردگار انجام دو، اپنے پروردگار کی تسبیح کرو کس سے پہلے؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ آیہ نمبر 139 سورہ طہ۔ اور یہ ٹائم، اس ٹائم کو بہشتی ٹائم کہا گیا ہے، جنت کے اوقات میں سے کہا گیا ہے۔ اور اگر انسان اس ٹائم پر جاگے، خدا عالم کا ذکر انجام دے، تو یہی ٹائم انسان کے لیے خوشبختی کا سبب بنتا ہے۔ اور اس ٹائم اگر انسان سویا رہے، غافل رہے، تو یہی ٹائم انسان کے لیے بدبختی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح خدا عالم کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر یعنی بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا۔ تو روایات تفسیری کے مطابق یہ بھی طلوع عین کے درمیان من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے فالمقسمات امرا، ارشاد فرمایا قال الملائکۃ تقسم ارزاق بنی آدم ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، کہ بے شک ملائکہ بنی آدم کا رزق تقسیم کرتے ہیں کس کے درمیان؟ طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان۔ فَمَن يَنَامُ فِيمَا بَيْنَهُمَا يَنَامُ عَن رِزْقِهِ، جو ان دونوں کے درمیان سویا رہتا ہے وہ اپنے رزق سے بھی کیا رہتا ہے؟ محروم رہتا ہے، سویا رہتا ہے۔ من لا یحضر له الفقیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے ان ابلیس علیہ لعین اللہ، ابلیس اس پر اللہ کی لعنت ہو، یبث جنود اللیل من حیث تغیب الشمس وتطلع، کہ ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ اپنے لشکر کو پھیلاتا ہے کس ٹائم؟ سورج کے غروب ہونے کے وقت اور اس کے طلوع ہونے کے وقت۔ فَاكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ، بس اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ ان دو اوقات میں۔ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، اور اللہ کی پناہ مانگیں ابلیس کے شر سے اور اس کے لشکر کے شر سے۔ وَأَوِّذُوا صِغَارَكُمْ فِي تِلْكَ السَّاعَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا سَاعَتَا غَفْلَةٍ، اور اپنے بچوں کو بھی یعنی اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے بھی پناہ مانگیں ان دو ٹائموں میں، کیونکہ یہ دونوں ٹائم غفلت کے ٹائم ہیں۔ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 522 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ جس طرح یہ اوقات ایسے اوقات ہیں جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، تو شیطان ابلیس اور اس کے لشکروں کی بھی کوشش تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے اس کے کچھ آثار اور برکات صبح جاگنے کے اور صبح سونے کے جو نقصان ہیں وہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ جلدی بیان کروں گا تاکہ ٹائم بچ سکے۔ تو روایات میں آیا ہے کہ رات کے پہلے حصے میں سوئیں اور طلوع عین کے درمیان بیدار رہیں تاکہ اس ٹائم کے اثار اور برکات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ من لا یحضر الفقیہ کی حدیث ہے۔ ایک کیا اس ٹائم رزق کی تقسیم ہوتی ہے، ایک کام جو ہے طلوع عین کے درمیان رزق کی تقسیم ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے بھی حدیث میں آ چکا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے قال لا تنامن قبل طلوع الشمس
فإنی اکرہھا لک، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نہ سوئیں کیونکہ میں آپ کے لیے اس کو ناپسند کرتا ہوں. ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد علی ایدینا یجریہا، بے شک اللہ اس ٹائم ہمارے ذریعے سے لوگوں کا رزق، اپنے بندوں کا رزق تقسیم کرتا ہے. کس ٹائم؟ اس ٹائم میں، یعنی طلوع عین کے درمیان اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے اہل بیت کے ذریعے سے. اس طرح اس ٹائم دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ بلاؤں سے انسان رہائی حاصل کر سکتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ذکر وارد ہوا ہے. انشاءاللہ آج تو یہ فوائد بیان کریں گے، ایک دن وہ اعمال جو سونے سے پہلے ہیں وہ بھی بیان کریں گے، اور جو صبح طلوع عین کے درمیان جو اعمال ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذکر وارد ہوا ہے جس کے اس ٹائم پڑھنے سے اس دین کی مصیبتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. بہار الانوار کی یہ حدیث ہے. اس طرح 4 نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے. اس ٹائم جاگنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ سبب بنتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو خدا کی معرفت، ایمان، اسلام، رزق و ستاریت دیا ہے وہ محفوظ رہیں. اس طرح مالی نقصان سے بچنا، انسان اگر اس ٹائم بیدار رہے اور خاص قسم کے ذکر جو اس ٹائم کے لیے وارد ہوئے ہیں پڑھے تو مالی نقصان سے محفوظ رہتا ہے. اس طرح اس کے منفی اثرات بھی ہیں، مطلب وہی جو مشہور حدیث بھی ہے. ایک منفی اثر کیا ہے؟ فقر ہے. جس طرح یعنی جاگنے والے کو رزق اگر ملتا ہے تو سونے والے کو فقر نصیب ہوتا ہے. ایک جو اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے وہ کیا کہ زمین جو ہے نا کی فریاد جو ہے نا 3 فریادوں سے زیادہ بلند نہیں ہوتی، یعنی 3 فریادیں اس کی بہت بلند ہوتی ہیں اور بہت اہم ہوتی ہیں. وہ کس ٹائم فریاد بلند کرتی ہے؟ ایک جب اس پر ناحق خون بہتا ہے اس ٹائم فریاد بلند کرتی ہے. دوسرا جب زنا سے کوئی غسل کرتا ہے تو اس ٹائم فریاد بلند کرتی ہے. اس کے علاوہ تیسرا جو ہے نا جو طلوع عین کے درمیان کوئی سوئے تو اس ٹائم فریاد بلند کرتی ہے. اس طرح ایک اور حدیث میں جو فقر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے فقط اردو میں پڑھتا ہوں کیا کہ طلوع شمس سے پہلے سونا اور عشاء سے پہلے سونا، نماز عشاء سے پہلے سونا فقر کا سبب بنتا ہے اور کاموں میں پریشانی اور پریشان حالی کا سبب بنتا ہے. اس طرح دوسرا جو نقصان ہے اس کا بلا. اور تیسرا انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. جو اس ٹائم سوتا ہے وہ معرفت الہی اس کے دل سے نکل جاتی ہے. چوتھا جو اس کا نقصان ہے وہ انسان جو ہے کفر و بے ایمانی کی طرف چلا جاتا ہے. پانچواں جو اس کا نقصان ہے رزق کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یعنی اس کا رزق دوسروں میں ہاتھ ہوتا ہے، چاہے مالی رزق ہو، چاہے علمی رزق ہو، چاہے کوئی اور رزق ہو تو وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے کہ اس سے وہ حاصل کرے. اس کے علاوہ جو چھٹا اس کا نقصان ہے وہ ہے بدنامی اور رسوائی. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستاریت، یعنی وہ ستار العیوب ہے. لیکن جو ایسا شخص جو صبح کے ٹائم سوئے رہتا ہے، طلوع عین کے درمیان سوئے رہتا ہے، وہ اس صفت سے محروم ہو جاتا ہے. مالی نقصان، اگر کوئی اس ٹائم سوتا ہے اپنے کو شر سے دور نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر جو اس کے علاوہ جو اس کا اصل سرمایہ ہے اور اس کے اوپر جو نقصان وارد ہوتا ہے وہ سے آپ اصل سرمایہ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. اس سے ایک اور جو نقصان ہوتا ہے نادانی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دن کے شروع میں سوتا ہے، دن کے شروع میں سونا کیا سبب بنتا ہے؟ نادانی کا سبب بنتا ہے. اس طرح چہرے کی زردی اور چہرہ ایک طرح کا بدصورت ہو جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے صبح کا سونا نحوست ہے، رزق کو دور اور چہرے کو زرد و بدصورت بناتا ہے اور یہ نیند نحوست والی نیند ہے. اس طرح ایک اور جو اس کا نقصان ہے وہ کیا؟ یہ ٹائم خواب غفلت کا ٹائم ہے، حدیث میں پہلے بیان کر چکے ہیں. اس کی سائنسی توجیہ، سائنسی حوالے سے یعنی ہمارے احکام سائنس کے مطابق ہیں، علم کے مطابق ہیں. تو بعض ہارمون جو اسٹریس اور ٹینشن کا سبب بنتے ہیں جن کو
کورٹیکوسٹرائڈ کہتے ہیں، جیسے ہارمون جو کورٹیزول ہے، اکثر ان ہارمون کی ترشح کس ٹائم ہوتی ہے؟ طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے پہلے ہوتی ہے۔ صبح کے بعد سونا پریشانی اور سستی کا سبب بنتا ہے، لیکن جاگنا شادابی کا سبب بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان ہارمون کی ترشح کی وجہ سے آئی ہے۔ اچھا، اسی طرح خون اس ٹائم بہت گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا گاڑھا پن عروج پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ ہارمون زیادہ ترشح ہو رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم انسان سوئے ہوئے ہو تو دورے اور اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کے بقول کہ اکثر نیند کی حالت میں جو موت آتی ہے نا، وہ طلوعین کے درمیان ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اہل بیت اطہار، ہمیں قرآن، ہمیں اپنے انبیاء کی باتیں ماننی چاہیے۔ ہمیں یورپی سب کے زندگی سے دور ہو کے وہی اسلامی طرز زندگی، اسلامی سب کے زندگی کو اپنانا ہوگا، تاکہ ہم اپنی زندگی میں برکت لے آ سکیں، ہم اپنی زندگی میں خوشبختی لے آ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔